السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، حدیث کے مطالعے کے دوران مختلف احادیث کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے کچھ ایسی احادیث بھی پڑھنے کو ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے فتنوں کے ظہور کی نشاندہی کی، پیش گوئی کی۔ اس میں کئی احادیث ہیں اس بارے میں، جن میں سے کچھ منتخب میں آپ کو سناؤں گا بعد میں، لیکن ان احادیث کو سننے کے بعد یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ کس قسم کے فتنے ہوں گے جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گے، اور کیا آج بھی ایسے فتنے کچھ پائے جاتے ہیں جو ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ ایک نظر اگر تاریخ پہ ڈالیں، انسانیت کی تاریخ پہ ڈالیں، تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی تاریخ کا یہ دور جو ہے ایسا دور ہے جس میں فتنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں کہ انسان کی تاریخ کافی پرانی ہے، ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ شروع میں انسان پتھر کے دور میں تھا، جس کو اسٹون ایج کہتے ہیں، شکار کرتا تھا جانوروں کا اور غذا کھاتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ جب زراعت شروع کی، انسان نے کھیتی باڑی شروع کی، سبزیاں اور پھل اگانے لگا، غلے اگانے لگا۔ یہ انسانیت کی ترقی ہوئی، انسانیت کا فائدہ ہوا۔ پھر ایک ایسا دور تھا جو برونز ایج کہلاتا ہے، جس میں برونز میٹل کو یوز کیا گیا مختلف برتنوں کے بنانے میں اور اوزار کے بنانے میں، ہتھیار بھی بنائے گئے اسے اپنے ڈیفنس کے لیے۔ پھر ایک اور دور آیا اس کے بعد، آئرن ایج کہلاتا ہے، وہ لوہے کا دور، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، جب انسان نے لوہے کا استعمال شروع کیا۔ اس میں بھی مختلف چیزیں کام کی ایجاد کی، اوزار ایجاد کیے، بنائے، ہتھیار بھی اپنے ڈیفنس کے لیے بنائے۔ تو لیکن بحیثیت مجموعی ان کا استعمال انسان کی بھلائی کے لیے ہوا۔ یہ تمام چیزیں جو نئی نئی دریافت ہوتی چلی گئیں، یہ انسان کی بھلائی کے لیے یوز ہوئی، استعمال ہوئی۔ انسان نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پھر پچھلے کچھ صدیوں سے ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے لگی، ترقی کرنے لگی، اس میں پہیے ایجاد ہوئے، مشینیں ایجاد ہوئیں، اور یہ مشینیں جو ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہوئیں۔ انسان نے بڑا فائدہ اٹھایا ان سے، اور رفتہ رفتہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، اور مختلف طرح کی مشینیں ایجاد ہوتی رہیں، ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی رہی، دوائیں ایجاد ہوتی رہیں، انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ ان کا مقصد ہی ان کو انسان کے فائدہ تھا، اور اسی مقصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی سے یہ ٹیکنالوجی انسان کے فائدے سے زیادہ انسان کے نقصان اور انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایٹم بم کا ایجاد ہے۔ ہم جانتے ہیں پچھلی صدی میں ایٹم بم ایجاد ہوا شروع میں، اور پھر استعمال بھی ہوا، جنگ عظیم دوم میں استعمال ہوا۔ جاپان کے 2 شہر پورے کے پورے تباہ ہو گئے، ہیروشیما ناگاساکی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے 2 شہر جاپان کے۔ اندازہ لگائیے، لاکھوں کی آبادی تھی ان کی۔ تو اس کے نقصانات اب ٹیکنالوجی کے سامنے آنے لگے۔ چلیے، اس نقصان کو دیکھ کر انسان رک جاتا تو کوئی بات تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ اسی راستے پر چلتا رہا، اور مزید پھر تباہی کے
دریافتیں اس نے کی. مثال کے طور پر ہے ایٹم بم کے بعد پھر ہائیڈروجن بم، اس سے زیادہ تباہ کن بم ایجاد ہو گیا جو پورے کے پورے ملک برباد کر سکتے ہیں، ایسے خطرناک بم. پھر مزید ترقی کی تو بایولوجیکل ویپنس، ایسے ویپنس ایجاد ہوئے جو جا کے تباہی پھیلاتے ہیں ایسی کہ جو فوراً تو نہیں مرتا آدمی، لیکن اس کو ایسی بیماریاں، ایسے جراثیم اس بم سے نکلتے ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں، انسانیت کو کھا جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. بایولوجیکل ویپنس کہلاتے ہیں، نباتیاتی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اپنی ایجادوں کو بجائے انسانیت کی بھلائی کے، انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کرتا چلا جا رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے. یہ تو بس نہیں چل رہا، پریشر اتنا ہے، ورنہ تو کبھی کہ یہ ہتھیار استعمال ہو جاتے، کیونکہ ہر بڑے بڑے ملک کے پاس کئی کئی ہتھیار ہیں اس طرح کے. ایٹم بم کئی موجود ہیں اور دوسرے بم موجود ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ ایک روک ہے اخلاقی کہ ان کا استعمال نہیں ہو پاتا. اگر ان کا استعمال ہو گیا تو دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو اچھا چلیے اب اس صدی میں آ جائیے. یہ تو میں پچھلی صدی کی بات کر رہا تھا. اب یہ 21ویں صدی میں حال کیا ہے؟ یہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا پہلے. یعنی پہلی تو یہ چلیے ٹیلی ویژن ایجاد ہوا فائدے کے لیے ہوا، موبائل ایجاد ہوا فائدے کے لیے ہوا، سیٹلائٹ ایجاد ہوا فائدے کے لیے ہوا. لیکن اب ان چیزوں کا، کمپیوٹر ایجاد ہوا فائدے کے لیے ہوا، لیکن اب ان چیزوں کا استعمال، غلط استعمال بھی شروع ہو گیا ہے. ان کو فتنوں کے لیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتنے ضرور پذیر ہوں گے. پچھلے صدیوں کے فتنے میں نے آپ کو بتائے. اب اس صدی کے فتنہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کا اس قدر غلط استعمال شروع ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے روبوٹ دریافت ہو گئے ہیں، روبوٹ ایجاد ہو گئے ہیں جو انسان کی طرح کام کرتے ہیں اور بلکہ تیز کام کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کا کنٹرول ابھی انسانوں کے پاس ہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب روبوٹ ایجاد ہوئے تو کتنے لوگوں کے روزگار مارا گیا. ایک روبوٹ 10-100 آدمی کو کام کر لیتا ہے اکیلا. تو ظاہر ہے کہ 10 انسان بے روزگار ہو گئے. یہ ایک فتنہ اس صدی کا. پھر آگے چلیے، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، اگر آپ بھی تحقیقات کریں آپ کے بھی سننے میں آیا ہوگا، آوازوں کی، انسانی آوازوں کی کاپیاں شروع ہو گئی ہیں. کسی بھی انسان کی آواز کی کاپی بنائی جا سکتی ہے اور کسی کے اوپر بھی ڈالی جا سکتی ہے اور پھر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یہ باتیں اس شخص نے کہی ہیں جو کہ اس نے نہیں کہی ہوتی ہیں. پھر میں ایک ویڈیو کا میں دیکھ رہا تھا، آپ کو بھی میں ریفر کروں گا، آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے اور اس کا کس قدر غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے. یہ ہے اردو کور والوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے یوٹیوب کے اوپر. آپ اس کا ضرور ملاحظہ کیجئے، اس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. انسانوں کی آوازوں کی کاپیاں شروع ہو گئی ہیں. پھر انسان کی شکل کے روبوٹ بنانے شروع ہو گئے ہیں. اس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کہا جا رہا ہے. یعنی انسان کی شکل کی کاپیاں، ایک روبوٹ کو انسانی شکل دے دی جائے گی اور پھر وہ سارے کام کرے گا جو انسان کرتا ہے. اسے چاہے تو ناجائز کام لے، چاہے تو جائز کام لے. لیکن یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ جنون آدمی نے کیے ہیں، اصلی آدمی نے کیے ہیں، یا یہ روبوٹ نے کیے ہیں کام. تو اندازہ لگی کہ پھر کس قدر فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، جس سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ سائنسدانوں کی بھی خیال کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہو، یہ روبوٹ ہوں، قابو سے باہر ہو جائیں. ان کو اتنا مطلب سوچ کے قوت دی جا رہی ہے، ایبیلٹی ان کی اتنی بڑھائی جا رہی ہے. تو
تو جدید ترین فتنے ہیں، تو یہ تو انسان کی تباہی بربادی کے باعث بن جائیں گے فائدے کے بجائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سوچ کے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب انسان یہ سب کچھ روبوٹ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو انسان سوچے گا کہ یہ پھر اللہ کیا چیز ہے، یہ مذہب کیا چیز ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں ابھی تک۔ یہ دقیانوسی باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ آج بھی ہماری نسلوں نے یہ شاید سوچنا شروع کر دیا ہو کہ اتنا ترقی ہو گئی، اب خدا اور اس کا کام ہی کیا باقی رہا۔ اور آنے والی نسلیں تو اس میں یہ سمجھیے کہ ہر فرد کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اگر یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ اور کر گئی اور عام ہو گئی تو پھر انسان یہ سوچے گا کہ پھر خدا کا اور مذہب کا کیا سوال ہے، کیا ضرورت ہے۔ انہی خیالات کے پیش نظر پھر میں نے ایک مختصر سا کتابچہ تحریر کیا، میں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا عنوان میں نے دیا ہے صرف اسلام ہی کیوں۔ تو یہ مختصر سا کتابچہ ہے، لیکن اس میں نے اسی بات کو اہمیت دی ہے کہ انسان اس ٹیکنالوجی کے دھوکے میں آ کے خدا اور مذہب کو نہ بھول جائے، ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں خدا اور مذہب کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ تو میں نے اس بکلیٹ میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ عقلی طور پر میں یہ ثابت کروں کہ خدا بھی ضروری ہے، یقیناً ہے اور ضروری ہے اس دنیا کے لیے، اور مذہب بھی ضروری ہے اس دنیا کے لیے۔ اور تمام مذاہب میں اگر سوچ سمجھ کے دیکھا جائے، عقل سے کام لیا جائے، تو اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ان جدید فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، ان کا انکار کر سکتا ہے، اور ان سے محفوظ رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ عقیدہ ہمیں پیش کرتا ہے، اسلام ہی وہ اصول اور وہ باتیں ہمیں بتاتا ہے جن کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو میں آئندہ ایپیسوڈز میں آپ کو اپنے اسی کتابچے سے پڑھ کے سناؤں گا، تاکہ آپ تک میرے خیالات پہنچیں اور آپ بھی ان چیزوں پر غور کریں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ سے میں اس کو پڑھنا شروع کروں گا، آپ تک پہنچانا شروع کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جدید دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہماری حفاظت، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو۔ ہم تو پھر بھی محفوظ ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہمارے عقیدے بڑے پختہ ہیں، ہماری بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہماری بنیادیں اتنی مضبوط کر دی ہیں مذہب کی کہ اس کو ہلانا مشکل ہے۔ لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنی پابند ہوں گی، کتنے مذہب کی پابند ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔